رسالت یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری یا علی، صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرما۔ ارواح معصومین کے پاک نزول کے لیے سارے کوشش کریں، بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ تو کھول دیں، مہربانی فرمائیں، آواز کھولیں اس کی، بازار کی مجلس ہے۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب الدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی روحانی طور پر آمادہ اور تیار ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا گہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے بانیان کا پرخلوص فیضا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا، موالیان حیدر کرار، سنشی احباب کا فرش ولا و عزا، ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ مالک تمام کے نیک دل حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے کوشش کریں، بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ قبل اس کے گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے، آپ صاحبان تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بھائی جو صاحبان کھڑے ہیں وہ بھی صف اعضاء پر بیٹھ سکیں اور ذکر آل محمد کو سماعت فرما سکیں۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں سرکار، تھوڑا تھوڑا سارے صاحبان مہربانی فرمائیں۔ بس پیچھے بہت سارے عزادار کھڑے ہیں، صرف آپ کی وجہ سے کھڑے ہیں، انہیں بیٹھنے کی جگہ ملے گی تو وہ بیٹھ جائیں گے سرکار۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، مہربانی فرمائیں سرکار۔ صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ، اللہم اجازت بات شروع کی جائے۔ کافی صاحبان تشریف فرما ہے، میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط
ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ کوئی طویل ترین گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، چند لمحات کی نوکری ہے، لیکن جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں آپ کی توجہ فقط ذکر کی جانب رہے، ادھر ادھر دیکھنا بالکل ختم کیجئے، ذکر کی جانب توجہ رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ پہلا جملہ ہے، مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود سلمان شاہ جی گلی گلی میں ذکر محمد و آل محمد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ ہاتھ ہیں پچھلے سرداروں کے تو بلند ہونے چاہیے، پچھلے سردار جتنے صاحبان کھڑے ہو، ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے۔ تو سوال کرے افتخار حسینی، تو نے آتے بار سر ممبر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے سروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود گلی گلی میں، موسم کے باوجود گلی گلی میں مجلس حسین بن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے۔ تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے چارال کے بولو حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری ضمانت کے ساتھ سلمان شاہ جی، ہر بندہ بھاجان بزرگوں ایک کوشش کر رہا ہے، وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی آواز کو مہربانی کرے، تھوڑا سا آسان کر دیں سرکار اس کی آواز ٹھیک کرے، مہربانی فرمائے، آواز کھولے اس کی آواز۔ آپ مجھے دیکھیں سرکار، آپ کا کام ساؤنڈ آپریٹ کرنا ہے۔ ہر بندہ ایک کوشش کر رہا ہے، اتنے بڑے ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں، آواز پہنچنی چاہیے دور تک، کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم ہو جائے۔ کیا کوشش ہے؟ سرکار بولیں، میں وہ خطیب نہیں کہ میں پڑھتا چلوں اور آپ خاموش بیٹھے رہیں، آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، سر اٹھاؤ۔ کیا کوشش ہے سرکار؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم ہو جائے۔ آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، آپ کی یہ کوشش ہے میرے گھر کا امن قائم ہو جائے۔ کوئی اس علاقے کا بڑا فرد ہے تو اس کی یہ کوشش ہے میرے علاقے کا امن قائم ہو جائے، سر اٹھاؤ۔ کوئی لاہور کا بڑا بندہ ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے لاہور کا امن قائم ہو جائے۔ کوئی پنجاب کا بڑا افسر ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے پنجاب کا امن قائم ہو جائے۔ کوئی پاکستان کا، مجھے دیکھیے گا، کوئی پاکستان کا بڑا فرد ہے تو اس کی بھی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا امن قائم ہو جائے۔ بڑے بڑے ادارے بنائے جاتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ امن قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے۔ توجہ، جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی ہے، رزق نجف سے سانسیں کربلا سے لیتے، وہ بندہ نوکر کا فکر وصول کرے۔ ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے علاقے کا امن قائم ہو جائے۔ لاہور والوں، یہ سارے کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن امن قائم نہیں کر سکتے۔ سوال کو افتخار حسینی، تو نے لاہور کے ممبر سے یہ کیسے کہہ دیا کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں لیکن امن قائم نہیں ہو سکتا؟ تو امن کب قائم ہوگا؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے قائم بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو قائم کی رہی ہو تو ہر ہاتھ بلند ہو، ہاتھ اونچے حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ ازلی کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنا کر بھیجا۔ آیا توجہ، قرآن کی بابا جی ایک آیت پیش نظر ہے، اس کی ضمن میں مجھے تھوڑا سا، بیٹھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا، تھکیں گے بھی نہیں، میرا مشورہ ہے آپ کو۔ ایک آیت ہے میرے سامنے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ سر اٹھاؤ،
قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ نہ شیعہ ہوتے ہیں، نہ وہ سنی ہوتے ہیں، نہ وہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ وہ دیوبندی ہوتا ہے۔ جو بندہ ذکر سننے کے لیے آیا ہے اس کے لیے نوکر فکرہ کہنے لگا۔ سر اٹھاؤ۔ فرمایا قرآن میں پروردگار کہہ رہے، کیا کہا؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، پہلے بھائی ہم نے تمہیں خلق کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد بابا جی ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ پہلے خلق کیا ہم نے، پھر ہم نے تمہاری بزرگوں صورتیں بنائی۔ صادق مولا کے پاس ایک سوالی آیا، آ کے کہنے لگا پروردگار یہ کہتا کہ میں نے تمہیں خلق کیا، میں نے تمہاری صورتیں بنائی، لیکن اللہ جمع کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ اللہ جمع کی بات کیوں کر رہا ہے؟ جیسے قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے میرا فکر وصول کرنا اور بچوں کو لوڑی کے طور پہ سنانے کا ہے۔ اللہ جمع کی بات کیوں کر رہا ہے؟ واحد کی بات کیوں نہیں کر رہا کہ میں نے خلق کیا، میں نے تمہاری صورتیں بنائی؟ صادق مولا نے فرمایا اللہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدا سلامت رہے، صدا سلامت رہو، صدا سلامت رہو۔ جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے، پہلے خلق کیا پھر صورتیں بنائی، ثم اور پھر کہا کالا کس سے؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا۔ بھائی کیا کہا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کس کو؟ بولیں آدم کو۔ سب نے کیا الا ابلیسا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ قرآن کی آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے بابا جی اس وجہ سے نہ کیا۔ لم یکن، بھاجان مجھے دیکھیے، لم یکن من الساجدین، پیچھے رہ جائیں گے، لم یکن من الساجدین، اس وجہ سے شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے، لیکن جو نہیں پہنچا اسے بھی افتخار، حسینی تنہا نہیں چھوڑنے لگا۔ میری انگلی پکڑو، میں آپ کو فصیل عرش کی سیر پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے نہ کیا لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سوال تو لاہور والوں بنتا ہے پروردگار تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پتے پتے پہ سجدہ کیا ہے، ذرے ذرے پہ سجدہ کیا ہے، ایک انچ پہ سجدہ کیا ہے، 4,000 سال کا طویل ترین سجدہ، 6,000 سال کا طویل ترین سجدہ اس مردود نے کیا ہے، پتے پتے پہ سجدہ کیا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کس کی مانو؟ آواز قدرت آئی، کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، میری حجت کا تو منکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، میری حجت کا منکر۔ کس کا منکر ہوا؟ سارے بولے کس کا منکر؟ اللہ کی حجت۔ کون ہے؟ حضرت آدم۔ آدم کون ہے؟ اللہ کی پہلی حجت۔ بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں، آل محمد کی فضیلت پڑھنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں۔ کس کا منکر ہوا؟ اللہ کی پہلی حجت حضرت آدم کا۔ تو پھر افتخار حسینی ہزاروں کے اجتماع میں یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے، ارے جو اللہ کی پہلی حجت آدم کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے، اور جو علی کی ولایت کا منکر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اونچے، حیدر حیدر۔ سبحان اللہ، صدا سلامت رہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ اے توجہ سرکار، علی کی ولایت کا منکر ہو جائے۔ میں نے اور پتہ چلا کہ مائی کی ہے سرکار، علی کی ولایت کا منکر ہو جائے۔ کس کا منکر ہوا یہ؟ حضرت، سارے بولے
پچھلے سردار جتنے کھڑے عبادت میں شامل ہو، کس کا منکر ہوا؟ حضرت آدم کا۔ سلمان شاہ جی، اب یہ منکر ہوا سرکار حضرت آدم کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم ہے کیا؟ بیدار ہونا یار خدا کے لیے۔ آدم کی بزرگوں حقیقت کیا؟ سر اٹھاؤ معذرت کے ساتھ لاہور والوں، ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا، وہ ہمارا نبی بھی نہیں تھا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ وہ ہمارا نبی لاہور والوں نہیں تھا۔ کوئی بندہ سرکار کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، کھاتا مصطفیٰ کی جوتی کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس کا منکر ہوا؟ آدم کا۔ اب آدم کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے ضمانت کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ جملہ میں کہنے لگا ہوں، ہمارے نبی کے بابا جی پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے آدم۔ اللہ اکبر۔ جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو، لیکن جو ماتمی ابھی بھی نہیں پہنچے انہیں بھی نوکر آپ کا تنہا نہیں چھوڑنے لگے۔ یہ کس کا منکر ہوا؟ حضرت آدم کا۔ اور آدم ہے ہمارے نبی کے پسینے کا سلمان شاہ فقط ایک قطرہ۔ تو بھائی آپ کا یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے، ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے، جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی حضرت آدم، سنیے گا، یہی حضرت آدم بھائی جان پہلے خلیفہ، پہلا ہاتھی بن کے زمین پہ اترے، آ کے کس کی بات کی؟ اللہ کی بات کی۔ آج لوگ بابا جی اللہ سن کے راضی نہیں کہ اللہ کی تو بات ہی نہ کرو، ایسے نہ سرکار، میں نے آپ کو سنانا ہی اللہ ہے۔ پچھلے سردار آئے حضرت آدم، آ کے کس کی بات کی؟ اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، اور کیا کہا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ لوگوں نے کہا اے حضرت آدم، سنیے گا، اے حضرت آدم، جس اللہ کی ہم سے آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں نا خدا کے لیے۔ جس اللہ کی توحید کی بات ہم سے کر رہا ہے آدم، کیا اسے خود دیکھا ہے؟ مجھے دیکھیے گا، اشارہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں، نہیں، مگر کسی، آپ نے آسان کر دیا، مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی لاہور والوں پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، جو آدم کو بتانے والا ہے۔ سر اٹھاؤ، کسی سے سنا ہے۔ اچھا دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ مان لیا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ لوگ حضرت آدم نے کہا 7 آسمان کا ہونا دلیل ہے، زمینوں کا ہونا دلیل ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ نبی چلے گئے، ایک اور نبی آئے جسے سنی، شیعہ، بریلوی، چکرالوی، مرزائی، 73 فرقے کے علماء، مرد، جوان، بوڑھے، بچے بابا جی کشتی والا نبی کہتے ہیں۔ نبی صاحب سفینہ حضرت نوح علیہ السلام، وہ آئے، آ کے توحید کی بات کی۔ سنیے گا، توحید کی بات کی، اللہ کی بات کی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ جس توحید کی بات اے حضرت نوح نجی اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے
उस अल्लाह को देखा है। हजरत नूह ने भी कहा भाई देखा नहीं मगर सुना है कि वो है। दलील क्या है? कायनात के निज़ाम का होना दलील है कि वो अल्लाह है। नूह चले गए, मूसा दुनिया में आए। ये मूसा वो है जो कोहे तूर पे जाके अल्लाह से कलाम करता है। ऐसे आसान बाबा जी कोहे तूर पे जाके कलाम करता है, डायरेक्ट कलाम। सरकार कलीमुल्लाह, ठीक है सरकार कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें करता है। आके तौहीद की बात की और कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा पढ़ तो लेते हैं, पहले बता क्या उसे देखा है? अल्लाहु अकबर, क्या उसे और भाई देखा है? हजरत कलीमुल्लाह ने भी कहा भाई देखा नहीं मगर सुनता रहता हूँ, उससे बातें भी करता रहता हूँ, लेकिन आज तक देखा नहीं। दलील क्या है? सर उठाओ। फरमाया कायनात के निजाम को होना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह है। कलीमुल्लाह चले गए, हजरत ईसा रूहुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए और आके फिर तौहीद की बात की, अल्लाह की बात की। लोगों ने सवाल किया जिस अल्लाह की हमसे बात कर रहे हो क्या आपने उस अल्लाह को देखा है? रूहुल्लाह ने कहा देखा नहीं मगर सुना है। दलील क्या है? फरमाया कायनात के निजाम को होना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह है। हजारों का इज्तिमा हो उठ के बोले नौकर के फिक्रे कहा कादा नहीं होता। लाहौर वालों में कितने नबियों के नाम, मुरसलीन के नाम, अंबिया के नाम लेता रहूंगा और आप कितने नाम सुनते रहेंगे। नहीं इतना वक्त मेरे पास है, नहीं इतना वक्त आपके पास है। और नबी आते रहे, तौहीद की बात करते रहे, अल्लाह की बात करते रहे। जवाब यही मिला देखा नहीं मगर सुना है। दलील ये है, फरमाया कायनात के निजाम का होना दलील है कि वो अल्लाह है। मेरी उंगली पकड़ो, मुल्क इराक, शहर नजफ, मस्जिद कुफा, मिंबर आज़म, आपके और मेरे मुर्शिद अली खुतबा तौहीद तिलावत फरमा रहे हैं। या मजमे के दरमियान से एक बंदा खड़ा होके कहता है या अली आप जो हमसे तौहीद की बात कर रहे हो, अल्लाह की बात कर रहे हैं, क्या आपने खुद उस अल्लाह को देखा है? लाहौर वालों अली शहंशाह फरमाते बैठ जा, अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके हाथ का मालिक अली है, हाथ ऊंचे हैदर, हैदर। साउंड वाले से भी क्या कहें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे अली उसे सजदा ही नहीं करता, जिसे कभी देखा ना हो। उसने पूछा लोगों ने भाई दलील क्या है? मुझे देखिएगा, दो सवाल हुए ना हर नबी से, क्या देखा है और दलील क्या है। पहले के सवाल के जवाब में क्या कहा? अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे भजन अली ने देखा ना हो। उसने लोगों ने सवाल किया भाई दलील क्या है कि वो अल्लाह है। अली शहंशाह अपने सीना तौहीद गंजीना पे